بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم رسالۃ الحقوق میں حضرت امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان کے متن کو پیش کر رہے ہیں بغیر کسی شرح و تفصیل کے۔ تو حق النفس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تیسرے مرحلے پر کہ وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَان، لسان کا حق، زبان کا حق، فَإِكْرَامُهُ عَنِ الشَّتْمِ وَالرَّذَائِلِ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ۔ زبان کا حق یہ ہے کہ گالی گلوچ اور برائیوں سے اس کو روکے رکھو، یعنی زبان کا لگام تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت آج کے زمانے میں اور ہر زمانے میں یعنی زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کا اختیار اپنے پاس رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو تعویدہ علی الخیر، اور اس کی عادت ڈال دو کہ یہ خیر میں ہی گفتگو کرے، اچھائی میں ہی گفتگو کرے، اس کے علاوہ یہ زبان استعمال نہ ہو۔ وحملہ علی الادب، اور اس زبان کو آپ ہنکا کر ادب کی طرف لے جاؤ۔ حمل کرنا یعنی ہنکانا کسی چیز کو، یعنی اس کو ہنکا کے ادب کی طرف لے جاؤ تاکہ یہ ادب سے ہٹ کے بات نہ کرے۔ خوب غور کریں کتنی چیزوں کا ذکر ہوا، گالی گلوچ اور برائیوں سے روکنا، خیر کی عادت اس میں ڈالنا، اور خیر محتوا اور متن خیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے جس ادب کی ضرورت ہے وہ ادب بھی ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں۔ وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، اسے روکے رکھو مگر وہاں کھولو کہ جہاں ضرورت ہو، یعنی زبان کو اس جگہ پہ استعمال کرو کہ جہاں ضرورت ہو، ضرورت کے بغیر زبان بند رہے تو زیادہ بہتر۔ وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، وہ فائدہ یا آپ کے دین کا فائدہ ہو یا آخرت یعنی دنیا کا فائدہ ہو، کسی بھی قسم کا فائدہ ہو تو وہاں زبان کھولو، اس لیے کہ اس زبان سے فائدہ حاصل کرو اور بیہودہ طور پہ یہ زبان استعمال میں نہ آئے۔ جہاں دین اور دنیا کا فائدہ ہو وہاں پر آپ ضرور کھولیں، اس کے علاوہ اسے بند رکھو۔ وَإِعْفَافُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنِيعَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَائِدَةِ، خوب غور کریں، اور اس کو عفت میں رکھو۔ عفت سمجھتے ہو، یعنی مثلا عفیف انسان پاک دامن انسان کو کہتے ہیں، یعنی اس کو پاک رکھو، پاک دامن رکھو اس زبان کو، اور الشنیعہ القلیلۃ الفائدہ، نامناسب باتیں کہ جس میں ایک فائدہ ہے بھی مگر کم، یعنی اگر قلیل الفائدہ نامناسب اور بد تہذیبی کے دائرے میں آنے والی باتیں ہوں تو اسے روکے رکھو، بد تہذیبی کی طرف اس کو جانے نہ دو۔ القلیلۃ الفائدہ التی لا یؤمن ضررها مع قلت عائدتها، وہ قلیل الفائدہ یعنی کم فائدہ والا مورد کہ جہاں پر آپ نے زبان کو کھولا آپ نے ایک چھوٹے فائدے کے لیے، لیکن اس کے نقصان سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ دیکھو حضرت کیا فرماتے ہیں، یعنی زبان کو اس جگہ استعمال کرو کہ جہاں آپ کے دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو، اور جہاں پر بد تہذیبی کا مظاہرہ ہو جس کے نتیجے میں کوئی فائدہ بھی مل رہا ہو تو ادھر بھی اس زبان کو روکے رکھو، اس لیے کہ اس کے ضرر اور نقصان سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وَيُعَدُّ شَاهِدَ الْعَقْلِ وَالدَّلِيلَ عَلَيْهِ، بہت زبردست ایک اور چیز، زبان ہی عقل کی شاہد اور دلیل ہے۔ دلیل یعنی کیا مطلب؟ زبان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا عقل مند ہے۔ حضرت مولا امیر المومنین کے کلمات میں آیا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب وہ کھل جاتی ہے، زبان کھل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے عقل میں کیا گزر رہا ہے۔ تو زبان شاہد عقل ہے، زبان دلیل عقل ہے۔ جب آپ زبان کو درست طریقے سے استعمال کرو گے تو آپ کی عقل مندی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وَتَزَيُّنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِيرَتِهِ فِي لِسَانِهِ، اور انسان کی عاقل انسان کی زینت اس کے عقل میں ہے، یعنی عقل کے ذریعے سے انسان کی زینت ہے۔ وہ حسن سیرت ہی فی لسانہ، اور عقل کی سیرت کی اچھائی زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آخر میں حضرت فرماتے ہیں کہ
ان تمام کاموں کے لیے قوت علی اس اللہ کے سوا جو علی العظیم ہیں اس کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی قوت ہمارے پاس نہیں ہے خدا علی و عظیم کے سوا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔